اب آپ کے سامنے قاری القرآن مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کریم حافظہ اللہ، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر سیارات میں سورج ہے احادیث رسول اللہ کی، قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اہل حدیث کا مسلک اور منہج قرآن و حدیث ہے۔ اب دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله ایک اللہ پر ایمان لاؤ، دوسرا اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایک قرآن کو مانو، دوسرا صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانو۔ دو چیزیں آئیں، دنیا والوں کو سمجھایا سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں پہ عذاب کیوں آتے ہیں، لوگوں پہ تباہیاں کیوں آتی ہیں، مہنگائی کے طوفان کیوں آتے ہیں، گندے حکمران کیوں مسلط ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان لوگوں پر عذاب آتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں پر دردناک عذاب مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ وہ رسول کریم کے اعلان ارشاد فرمان آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مخالفت کرتے ہیں رسول کریم کے، اللہ اکبر، اعلان کی، بیان کی، فرمان کی۔ کس طرح مخالفت کرتے ہیں؟ دنیا والوں کو سمجھایا سکھایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔ کبھی سوچو کہ قوم فرعون کی قوم اور فرعون بھی خود موسیٰ علیہ السلام کی امتی کیوں ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے؟ تورات بعد میں آئی، ہلاک وہ پہلے ہو گئے۔ اصل وجہ یہ ہے من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک کا انکار کیا۔ آج جو ہم پریشان ہیں قصور ہوندن ضرور اپنے اس طرح تے قدرت سزا نہیں دین دی، جو بھی دنیا میں اللہ اکبر لوگ تباہ و برباد، پریشان حال، بیمار اور نڈھال ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو حکم ملا کہ لوگوں سنو آج آندھی آنے والی ہے، کوئی باہر نہ نکلے، تو اس نے کہا ہم تجربہ کرتے ہیں محبوب کی بات کا۔ حدیث میں آتا ہے ہوا آئی اس کو اڑا کر لے گئی، لوگوں نے دیکھا اس کے اللہ اکبر جسم کا چورا چورا کہیں پڑا ہوا تھا۔ جب دن ہوا لوگ دیکھ رہے تھے کہ مخالف رسول کو سزا کس طرح ملتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک بدبخت آدمی میرے محبوب کی حدیث پر، بات پر، ارشاد پر شک کیا کرتا تھا، جب اس کو لوگوں نے تدفین کر دیا، کیا کیا؟ حدیث کے انکار، محبوب کے فرمان کے انکار کی پہلے سزا سنو۔ وہ حدیث کا انکار کرتا تھا، جب لوگوں نے تدفین کی تو یہ گھر واپس آئے، صبح ان کو اطلاع ملی وہ میت تو بہر کہیں قبر سے بھی دور پڑی ہوئی ہے۔ لوگ دوڑے جا کر اس کی تدفین کی اور گہرا لحد بنایا، پھر بعد میں آئے دوسرے دن پھر اطلاع وہ بہر پڑا ہوا ہے، کئی مرتبہ دفن کیا۔ پھر لوگوں کو یہ پتا چلا کہ جو رسول پاک کی حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو نہ زمین پہ جگہ ملتی ہے، نہ قبر میں جگہ ملتی ہے، نہ حشر میں جگہ ملتی ہے۔ روتے روتے کہتے ہیں یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ سبیل الرسول جو صادق سیال کوٹی صاحب رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کو پڑھ کر تو دیکھو، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یا
ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں کو دوست نہ بناتا، سبیل رسول، رسول کا طریقہ جو تھا، قرآن تھا یا حدیث تھا، اس کو نہ چھوڑتا۔ ایک وہی خفی تھی، ایک وہی جلی تھی، میں نے قرآن حدیث چھوڑا تو آج دنیا میں اللہ اکبر دیکھو دیکھو وہ آدمی خود رسوا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیسے سزا ملتی ہے جو حدیث پاک کو، محبوب کے ارشاد و بیان و فرمان کو نہ مانے، یقین کرو اس کو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے بھی صحابی رسول، ہمارا ایمان ہے صحابہ سارے کے سارے جنت کے حقدار اور ایماندار، شب زندہ دار، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے اللہ اکبر ساتھی ہیں، لیکن دیکھنا صحابی نے اپنے تکیے کے ساتھ 2 دھاگے رکھ دیے۔ کیا کیے؟ سنو، یاد کرو، 2 دھاگے، ایک سیاہ رنگ کا، دوسرا سفید رنگ کا۔ پتہ چلا صحابی اپنے تکیے کے ساتھ 2 دھاگے رکھے ہوئے ہیں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا، میرے یار دیندار، دین کی بہار، یہ بات آپ کو ابھی سمجھ نہیں آتی جب تک میرا ارشاد بیان نہ آئے، کیونکہ بیان کی، محبوب کے اعلان کی اللہ آپ تعید فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو اللہ نے بیان دیا ہے قرآن کے ساتھ، یہ بیان سے مراد حدیث پاک کے، اب بھی سمجھ نہ آئے تو دیکھیں آدھے گھنٹے میں سینکڑوں آپ کو دلائل پیش کر کے سنا سکتا ہوں، آپ سنتے جائیں، یاد کرتے جائیں تاکہ دھوکے سے بچ جائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ او میرے سونے پیارے مدنی کریم، ایک تو قرآن ہم نے نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، دوسرا لوگوں کے لیے آپ کا بیان جو ہے، آپ کا فرمان جو ہے قول محمد، قول اللہ، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن و حدیث نہ بدلا جائے گا۔ شاید کسی کو بات سمجھ نہ آئے، سونے نے دنیا والوں کو سمجھایا، ترکت فیکم امرین، کم پاک رسول نے 2 چھوڑے، بد قسمت جیڑا منہ موڑے، ترکت فیکم امرین، رسول خدا دے فرمان تو پوچھ، کلیم دے یقین ایمان تو پوچھ، میرا مسلک حنفی نہ شافی، مینو دین محمد ہے کافی، میں مقلد حنبل نہ مالک دا، میں مطیع رسول تو خالق دا۔ کیویں کس طرح اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر پیارے بندے نے اپنے فتاوہ میں سمجھایا ہے، من اعتقد وحیا بعد محمدن کفر باجماع المسلمین۔ ایک قرآن اللہ کی وحی ہے، دوسرا محمد کریم کا فرمان اللہ کی وحی ہے، جس کا اعتقاد ہے کہ محمد کریم کے بعد بھی وحی آتی ہے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آؤ عقیدہ بناؤ، قرآن بھی سچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی۔ سب تی افضل اعلی نعمت قارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا، ایک قرآن محمد دوجا، سرور ڈوہا جہانا، جسنو تو میں اے ہتھیاں پائیاں سب بھلائیاں، جو انہ ڈوہان دا دامن پھڑیا رحمت جھڑیاں لایا۔
ہر سیاہ رات میں سورج ہے احادیث رسول اللہ کی۔ کس طرح میں جو بیان کر رہا ہوں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا پیارا آپ کی نبوت کو ہم نے سورج سے مثال دی ہے، آپ کی نبوت کی روشنی سورج کی طرح ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، دنیا کا سورج دن دن کو روشن کرتا ہے، میرے مدنی کریم کو اللہ نے جو اللہ اکبر پیاری نبوت اللہ اکبر اس طرح کی پیارا چراغ اور روشن دیا ہے، آپ کی نبوت کا دن بھی روشن، آپ کی نبوت کی رات بھی روشن، آپ کی ایک ایک بات روشن۔ صحابی پاک کے پاس محبوب کریم کا ارشاد آیا کہ دھاگے سے مراد یہ دھاگے نہیں جو لاہور کے بازار میں ملتی ہیں، دھاگے سے مراد سمجھایا گیا کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ رات کی کالی گھٹا سیاہ اندھیروں میں جو سفیدی صبح صبح ہوتی ہے نماز کے لیے، وہ سفیدی مراد ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا مشرق کی طرف سے جو سفیدی ہوتی ہے یہ سفیدی مراد ہے، جو رات کو کالی سیاہ گھٹائیں ہوتی ہیں وہ کالا دھاگا مراد ہے۔ اب دنیا والوں کو سمجھاؤ کہ لوگوں اب دیکھو سوال ہے ہمارا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب کپڑا لیتے ہو تو ہاتھ تو میٹر کا بناتے ہو، اب کتنا ہاتھ کاٹنا ہے، کتنا چوری کرے تو کاٹنا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، کیسے کاٹنا ہے، کتنی چوری پہ کاٹنا ہے، یہ ساری باتیں قرآن خاموش ہے۔ حدیث مبارکہ کو مانو گے، اہل الحدیث بنو گے، اہل سنت بنو گے، ایمان لانا پڑے گا۔ جس طرح قرآن سچا ہے اس طرح مدنی پاک کی حدیث مبارکہ اور جامعہ اہل حدیث کی دعوت سچی ہے، اہل الحدیث جماعت سچی ہے۔ اس طرح عقیدہ بناؤ کہ دنیا والوں کو سمجھا دو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اب تفصیل دیکھنی ہے تو اتنی وقت ہی نہیں ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک کے ساتھ چلے دو، دوسرے دونوں پہنچے پھر غار، تھے دونوں یار پہنچے ہیں غار۔ اب قرآن بتا رہا ہے، نہ ان کا نام بتا رہا ہے، نہ ان کی اللہ اکبر تعارف کرا رہا ہے۔ دنیا والوں کو سمجھایا کہ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ میں نے جمعہ ڈیرہ غازی خان کے قریب پڑھایا اور ابھی پہنچا ہوں تو کہنے لگے استادی کا حکم ہے سٹیج پہ پہنچو، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ ہمارا سارا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں عقیدہ بنانے کی توفیق بخش کہ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ کس طرح میں سنا رہا ہوں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین کی رسول اللہ کا شدائی مرکب پہلو محمد میں جگہ پائی، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار۔ دنیا والوں کو سمجھایا، حدیث بتا رہی ہے ایک دو جہانوں کا سردار نبیوں کا امام محمد کریم رؤوف الرحیم ہے، دوسرا امت کا سردار صاحب امت اللہ اکبر ساری امت کا اللہ اکبر خلیفتہ بلا فضل صدیق پاک ہے، دونوں پہنچے ہیں۔ یہ قرآن خاموش ہے، رسول فرما رہے لا
ان اللہ معنا. جو عقل والوں کے لیے تو ایک آیت کی دلیل کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے، لیکن ان نادانوں کو سمجھاؤ جو روز بروز اللہ اکبر اپنی جہالت کے بل بوتے کہتے ہیں حدیث سمجھ نہیں آتی. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پیغام پہنچاؤ کہ جامعہ اہل حدیث کے مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کے طلباء آئے ہیں، وہ دعوت دیتے تھے چیلنج کے طور پہ. جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، ان سے پوچھو رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب. 3 حکم ہیں، ان میں کس حکم پہ چلو گے؟ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں ایک میرے پاس اللہ اکبر بڑا دنیا دار قسم کا بندہ آیا تو آ کر مجھے کہنے لگا وہ فلاں اس طرح کہتے ہیں 300 سال بعد حدیث لکھی گئی، فلاں کہتے ہیں حدیثیں صحیح نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی سنو، ہم تو ہیں بھی اہل حدیث، ہم اگر حدیث کا دفاع اور تحفظ نہ کریں تو پھر اہل حدیث نہیں کہلا سکتے. جاؤ قرآن پاک کے 3 اللہ اکبر بیان الگ الگ مختلف ہیں، اس کا فیصلہ تلاش کر کے مجھے بتاؤ. وہ اس کا سوال یہ تھا کہ حدیث میں اشکال ہوتے ہیں. کیا کہتا تھا؟ میں نے کہا اشکال صاحب العلم حل کرتے ہیں، تیرے جیسے جاہل کو کیا پتا رب المشرق سے کیا مراد ہے، رب المشارق سے کیا مراد ہے، رب المشرقین والمغربین سے کیا پتا ہے. پہلے جامعہ اہل حدیث لاہور میں تجھے داخلہ لینا ہوگا، استاد محترم شیخ الحدیث عبدالغفار روپڑی حفظ اللہ تعالی سے سبق لینا ہوگا. پہلے تلمیذ بنے گا، پھر تجھے پتا چلے گا مشارق سے کیا ہے، مشرق سے کیا ہے، رب المشرقین والمغربین سے کیا مراد ہے. دنیا والوں کو سمجھاؤ کہ اہل حدیث یہ دعوت دیتے ہیں قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں، بولو یار نہیں ہائے ہے نہ بولو، زمانہ میں اندھیرا قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. معصوم بچے بھی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں. اب دیکھو 2 چیزوں کی گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی کلام کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ بھی سچا، اللہ کا کلام بھی سچا. یہ کیسے ہے دنیا والوں؟ محمد الرسول اللہ، محمد بھی سچا، محمد کریم کا فرمان بھی. مائی ہماری مائیں وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کو باتیں بتا دیتی ہیں. دیکھنا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. پیارے محبوب ایک حدیث ایک خاص بات اپنی فیملی کو بتائی تو پھر آپ کی بات کو انہوں نے تھوڑا سا آگے ایک دوسرے کو سہیلیوں کو بتا دیا. تو محبوب جب اللہ اکبر تھوڑا سا اللہ اکبر ناراض ہونے لگے تو وہ مائیں کہتی ہیں جو تمہارا سوال ہے وہ جواب قرآن میں موجود ہے. کیا جواب ہے؟ پوچھتی ہیں اے مدنی کریم آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم تو ایک دوسرے کے بھید رکھنے والی تھی. عرش اعلان آیا، پیارا قرآن آیا، سچ کا پیغام آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا دستور آیا، حیاتی کا منشور آیا، عرش سے نور آیا. قال نبانی العلیم الخبیر. بولو بولو، قرآن بتا رہا ہے قال نبانی العلیم الخبیر. سیکھا کرو وہی خفی سے مراد کیا ہے، وہی جلی سے مراد کیا ہے. قال پیارے
مدنی کریم نے جو بات کی ہے اللہ نے قرآن بنا دیا. دیکھو نبی بات فرش پہ کرتا ہے, اللہ اسی بات کو عرش کلام بنا کر نازل فرماتا ہے. میرے نبی نے بات کی ہے ازواج مطہرات طیبات طاہرات سے. قال نبأنی العلیم الخبیر. میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم احادیث یاد بھی کراتے. انہو کان اذا تکلم بکلمت اعادها ثلاثا حتی تفہم عنہ. صحابہ پاک فرماتے ہیں اعادها ثلاثا, پیارا ہمیں تین تین بار بات سمجھاتا سکھاتا. حتی تفہم عنہ, حتی کہ وہ ساری بات ہم یاد کر لیتے. پھر آپ امانت کے طور پہ تعلیم دیتے. سنو تو کیا تعلیم ہوتی؟ احفظوہن واخبروا بہن, محفوظ کر کے اپنے سینوں میں اپنی قلم سے. کیوں علم بالقلم؟ پھر اس طرح کرو اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق. اللہ تو آپ گواہی دیتا ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. کیسے بدبخت کہتے ہیں امتیوں کو رسول کے مقابلہ میں کھڑا کر کے کہتے ہیں جناب یہ حدیثیں غلط ہو جاتی ہیں. کیسے بات نبی کی غلط ہو جب اللہ خود تائید فرمائے جب تک حدیث نہ مانو قرآن بھی سمجھ. دیکھو حرمت علیکم المیتہ, اللہ نے میتہ کو حرام کر دیا. تو مچھلی جو لیتے ہو بازار سے اس کو حدیث کو مانو گے تو مچھلی کھاؤ گے, ورنہ ساری مچھلی تمہیں دینی مدارس میں بھیجنی ہوگی. دنیا والوں کو سمجھاؤ کہ کلیجی کا کھانا جنتیوں کو ملنا ہے. وہ مچھلی کیسی ہے, مچھلی حلال کیوں ہوتی ہے, دنیا والوں کو سمجھایا. والدم, خون کو بھی اللہ نے حرام کر دیا. لیکن جو کلیجی ہے جو تلی ہے یہ جو خون ہے کہاں سے حلال ہے؟ حدیث مانو گے تو بات سمجھ آئے گی. اگر تم حدیث کو نہیں مانو گے تو اس سے بھی بڑا مسئلہ. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, صرف خنزیر حرام ہے قرآن میں, باقی چیتا ہے, بلہ ہے, کتا ہے, گیدڑ ہے, باقی بہت سی اللہ اکبر ایسے موذی جانور ہیں, ایسی اللہ حشرات الارض ہیں. دنیا والوں کو سمجھایا وہ حرام کیسے ہیں. حلت حرمت کے مسائل ماننا چاہتے ہو, اے حدیث منندے اللہ اکبر. حلت حرمت دے مسئلے منندے, تابی صحابی اللہ سارے سارے کے سارے دونوں اللہ کے ولیوں کو بھی مانتا ہے, دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے. اہل الحدیث نہ ہوتے تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. ان لوگوں کو کیا پتا, یہ تو حرام کھاتے, چینیوں کے کلاس فیلو بنتے. کیا بنتے؟ چینیوں نے جو روڈ بنائے ہیں حرام جانور سارے ختم کر دیے ہیں. دنیا والوں کو سمجھایا ہے اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو جاؤ ان کے کلاس فیلو بنو, ان کے ساتھ حرام کھاؤ. حلال کھانا چاہتے ہو تو حدیث رسول کو ماننا ضروری ہے. جس طرح ایمان ضروری ہے, جس طرح قرآن ضروری ہے, اس طرح صاحب قرآن کا فرمان ضروری ہے. میں شارٹ بات بیان کر رہا ہوں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فرمایا لوگوں خیال کرو, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. فوت شدہ آدمی کی وراثت بتائی گئی. دیکھنا کیا بتائی, اگر اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی وارث ہے, بیٹا کوئی نہیں. اب فَلَهَا النِّصْفُ جو آیا ہے باقی آدھی جائیداد پر قرآن خاموش ہے. جاؤ تحقیق کرو, اگر
قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. جب کوئی پوچھے یار مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے ایک طالب علم آیا ہے, وہ اس نے سبق سنایا ہے اپنے استاد اساتذہ کرام کو, تو کیا سبق تھا؟ کہہ دو وہ عرض کرتا تھا قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا. شارٹ باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک میرے پاس آیا, کہنے لگا مولوی صاحب ہم حدیث کو نہیں مانتے, صرف قرآن کو مانتے ہیں. تو میں نے اس کو بڑا سمجھایا, لیکن وہ اور زیادہ ہو رہا تھا. تو میں نے ایک سوال کر دیا, میں ریٹائر کسان کا بیٹا ہوں, کاشتکار آدمی کی پھر بات شادی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ آپ کے ماں باپ کا نکاح ہوا ہے؟ کیا کہا؟ کہتے انکل یہ کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا نکاح کا جو ہے سارا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں جامع اعلان فانکحوا ما طاب لکم من النساء, لیکن حق مہار کتنی ہے, گواہ کتنے ہیں, دیکھنا ایجاب قبول کیسا ہے. اور دنیا والوں کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, لا نکاح الا بولی. نکاح اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آدمی اہل الحدیث نہ بنے. اب بھی بات سمجھ نہیں آتی تو اور اس سے آسان سمجھاتا ہوں. آسان جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے. کہاں ہے بچے؟ آپ پہلے تو بول رہے تھے, اب نہیں بولتے. اذان کہاں ہے؟ دیکھنا درود شریف کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث پاک میں, حدیث رسول میں. لوگوں کو سمجھاؤ یہ کلمہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ قرآن میں نہیں. کہاں لکھا ہے؟ تو عقیدہ بناؤ. اگر آدمی اہل الحدیث نہ بنے, اہل سنت نہ بنے, نہ اس کو کلمہ سمجھ آئے گا, نہ اذان سمجھ آئے گی, نہ اس کو درود شریف سمجھ آئے گا, نہ اس کو نماز کا طریقہ سمجھ آئے گا, نہ وراثت کے مسئلے سمجھ آئیں گے, نہ زکوٰۃ کی تقسیم سمجھ آئے گی. تو اسی لیے دنیا والوں کو سمجھا دو, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اپنے اعمال برباد نہ کرو قرآن کو چھوڑ کر, صاحب قرآن کے احکام و بیان کو چھوڑ کر. اللہ پھر کون لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں؟ محبوب نے فرمایا نَزَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَعَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا. اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ شاد آباد کر دے. شمارہ اہل الحدیث ہفت روزہ میں حدیث پر, حجیت حدیث پر سب سے پہلے صفحے پہ لکھتے تھے پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ. جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے تو آج نیٹ پہ عبد الرحمن لدھیانوی لکھو, تم اللہ اکبر زندہ کسی اپنے کو لے کر آؤ اور ہمارے فوت شدہ کا چہرہ دیکھو میرے نبی کی حدیث کی. اس وقت اللہ اکبر سمجھ آئے گی کہ حدیث کو لکھنے پڑھنے والوں کا, اللہ عمل کرنے والوں کا چہرہ بھی روشن کرتا ہے, زندگی میں بھی روشن کرتا ہے, آخرت میں بھی روشن کرتا ہے. جاؤ دنیا والوں کو بتاؤ کہ ہمارا منہج ہے, ہماری دعوت ہے, ہمارا سارے لوگوں کے لیے اللہ اکبر اعلان ہے حتی یحکموک فی ما شجر بینہم. اللہ اکبر جدو تک حاکم منن تینو جھگڑیاں وچ نبیا, پھر تو حکم کرے سو منن دل تی صاف صفیہ. فرمایا وَمَن یعص اللہ, جس نے انکار کیا نافرمانی کی اللہ کی, اللہ کے قرآن کی, وَرَسُولَهُ رسول کی, رسول کے فرمان کی, فَقَدْ غَلَّ غَلَالًا مُبِينًا. حسن کبرا کیا ہو سی
آخری میری دعوت، میرا پیغام، پھر میری طرف سے سلام، آپ دعا کرتے رہیں، میں تو صحت کے لیے یقین کریں جتنی علالت ہو آ کر بیان کرتا ہوں، تقریر کے دوران ہی اللہ تعالیٰ صحت عطا کرتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے قرآن کا انکار کیا یا رسول کی زبان کا انکار کیا، اللہ رحمان کا انکار کیا، نبیوں کے سلطان کا انکار کیا، کیا سزا ملی؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ گمراہ ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، کل روتے روتے کہیں گے اے کاش کہ ہم اللہ کو، اللہ کے قرآن کو مانتے، رسول اور رسول کی حدیث کو مانتے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، سیدھے راستے سے جو گمراہ ہوئے، قَالُوا رَبَّنَا سَادَتْنَا وَكُبْرَانَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، رو رو کر کہہ رہے اللہ، جن کو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر ہم اپنا پیشوا بناتے رہے، جن کو رسول کی حدیث کو چھوڑ کر پیشوا بناتے رہے، اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا، جنہیں مدنی پاک کا نقشہ پا ملا۔ میرا مسلک حنفی نہ شافی، مینوں دین محمد ہے کافی، میرا مسلک حنفی، میرا مسلک حنفی نہ شافی، من دین محمد ہے کافی۔ میں ایک ترانہ بنایا تو مرکز توحید طلباء نو یاد کرایا، اسمبلی اچ پڑھ دل تے کس طرح، میرا مسلک حنفی نہ شافی، من دین محمد ہے کافی، میں مقلد حنبل نہ مالک دا، میں مطیع رسول خالق دا، اطاعت نبی ہے اطاعت اللہ، اطاعت نبی ہے اطاعت اللہ، کتاب الہدا فرقان تو پوچھ میرے مسلک دی، شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ میں کس کس بات کو بیان کروں؟ یقین کرو میں ختم کرتا ہوں، پھر القاء ہو جاتا ہے، بات سامنے آتی ہے۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، ائمہ اربعہ کہتے ہیں صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کے محبوب سکھاتے ہیں کہ حدیث اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اب بھی بات سمجھ نہیں آئی تو فیصلہ آپ کے سر پر، آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر، جاؤ فیصلہ کرو۔ امام ابو حنیفہ رہنمائی دین میں یارو، کتب فقہ میں فرمایا ہے پڑھ کر جا دیکھو، جو قول محمدی سے جے قول میرا مخالف ہو۔ کیا کہا؟ دعوت دیکھو اہل الحدیث کی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، امام ابو حنیفہ رہنمائے دین میں یارو، کتب فقہ میں فرمایا ہے پڑھ کر جا دیکھو،
جو قول محمدی سے جی قول میرا مخالف ہو، ایسے قول باطل کو وہی دیوار پر پھینکو۔ اب قرآن کے دلائل پیش کروں یا حدیث سے کچھ اللہ اکبر آپ کے سامنے پیاری عبارتیں پڑھوں، حق کی نہیں ادا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہماری محبت کا معیار دیکھو، ہم دنیا میں اللہ اکبر ایک منفرد انداز کی، وہ اپنے اپنے اقوال کی اللہ اکبر ساری ترجمانی کرتے ہیں، ہم مدنی کریم کے ارشادات کی ترجمانی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ خبردار لوگو، رسول کے فرمان سے، رسول کی آواز سے، رسول کی حدیث سے اپنی بات کو بڑا نہ کرو، اونچا نہ کرو۔ کیوں؟ ہر بڑے سے بڑا۔ بس شیخ آخری بات ہے، دیکھنا ذرا میرا سفر بھی دیکھو، میری میں ہاسپٹل سے اٹھ کر آیا ہوں 3 دن پہلے۔ میں تیاری کر رہا تھا اپنے استاد مفتی عبید اللہ صاحب کے پاس جانے کی، تیاری ہو رہی تھی استاد قاری محمد ادریس العاصم صاحب کے پاس، چلو ہم بھی چلے جائیں۔ لیکن اللہ نے ایک بار پھر چانس دے دیا۔ کیا دیا؟ تو میرے دل میں بات آئی کہ اللہ نے پوچھا کہ لوگ تو سنتے تھے، تم نے اپنا عقیدہ اپنا منہج چھپائی رکھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ عقیدہ سمجھاؤ، قرآن اور حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں، سب بچے بولو، زمانہ میں اندھیرا ہوتا، ہر سیاہ رات میں سورج ہے احادیث رسول اللہ کی۔ قرآن اور حدیث نہ ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے اہل حدیث کے نام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ جامعہ بھی اہل حدیث، کانفرنس بھی اہل الحدیث، اسی لیے جماعت بھی اللہ اکبر اہل حدیث، اسی لیے دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر آگے دیکھیں، پہلے اعلان فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے قدم نہ آگے بڑھانا ہے، نہ چونکہ چنانچہ کرنا ہے۔ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا۔ دعوت دیکھو اہل الحدیث کی، ہر بڑے سے بڑا دنیا میں موجود ہے، محمد پاک سے بڑا کوئی آیا نہیں، رب نے بنایا نہیں، دنیا والوں کو سمجھا دیا یہ وہ رسول ہے کافۃ للناس، یہ رسول ہے لیکون للعالمین نذیرا، یہ وہ رسول ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ رسول ہے جس کو اللہ تعالی نے اس طرح سمجھایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے بعد کوئی رب نہیں آ سکتا، قرآن کے بعد کوئی ہدایت والی کتاب نہیں آ سکتی، دیکھنا بیت اللہ کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کا گھر ہدایت والا نہیں آ سکتا۔ اب سمجھایا جا رہا ہے قرآن کے بعد کوئی بڑا ذکر نہیں آ سکتا، اب سمجھایا لوگوں رحمت للعالمین سے بڑا تمام جہان میں لیکون للعالمین نذیرا۔ ایک ڈرانے سمجھانے
پڑھانے والا رسول کریم آیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سوچ لو، وہ کون ہے؟ محمد ہے متائی عالمی ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور ارشاد رسول، حدیث رسول کا انکار کرتے ہو، پھر سنو، عشق رسول دے نعرے مارے تے رب رسول دے قول بھی سارے، محب بن کے عمل نہ کی تو کیا فائدہ دل لاون دا، کلیم ہر کوئی نام دا طالب، تھوڑے ہل انجام دے طالب، نہ تھی عیش آرام دا طالب، کر چنتا مر جاون دا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ فقیران آئے صدا کر چلے، اللہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ جامع حدیث لاہور میں تشریف لانے والے تمام ناظرین، تمام سامعین، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس ادارے کو تا قیامت تک شاد و آباد فرمائے، اللہ ہم سب کی نیک مرادیں، نیک ارادے پورے فرما، اللہ دنیا میں جب تک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب